الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسير والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن القوة لله جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم محبت کے ساتھ درود و سلام کے نظرانہ پیش کیجیے محبت کے ساتھ جھوم کر ذوق اجازت ہے جھوم کر نظرانہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله میرا عشق بھی تو آقا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو میرا قلب بھی تو جلد جان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکوٰۃ صوم صلاۃ اذان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی آقا علم بھی تو عرفان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی آقا علم بھی تو عرفان بھی تو میرا ہادی مرشد میرا ہادی مرشد پیر طریقت
شیخ حقائق دان بھی تو میرا ہادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو میرا سامنے بچھڑا میرا سامنے بچھڑا شام سلونا میرا سامنے بچھڑا شام سلونا من موہم جانان بھی تو میری آس امید تے کھٹیا پٹیا تکیا مان تران بھی تو آقا میرا دھرم بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو اپنے بھرپور ہونے سے وہ جمعہ یا عید کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کے زیر سایہ آج ہم موجود ہیں جن کی صبحیں جن کی شامیں جن کی مساء جن کی لیل جن کی جلوتیں جن کی خلوتیں نصف صدی تک دربار مصطفیٰ میں گزر گئی اور پھر ان کے فرزندان ارجمند حضرت علامہ مولانا من فضل اولانا حضرت علامہ مولانا برادر مکرم محمد اجمل دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ والا ذیشان جو بھی اپنی سخنوری سے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے، اللہ جل جلالہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان جو عشق مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزب الفرید کی طرف سے، حزب الفرید سعادت آباد کی طرف سے عزیز بیٹوں نے جن میں حافظ محمد ماجد، راشد میاں، غلام مصطفیٰ، انہوں نے آپ کی طرف سے پیغام محبت پہنچایا۔ میں اس محبت کا جواب پیش کرنے کے لیے پوری بھرپور محبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور اس خوبصورت ترین مسجد کے اندر خوبصورت ترین پروگرام میں میں کہتا ہوں میرے اللہ ہمارے دلوں کو بھی خوبصورت بنائے۔ آج کا عنوان ہے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، یہ عنوان ذرا ذہن میں رکھیں۔ سب قوتوں کا مالک اللہ جل جلالہ ہے۔ ایک چیز جو ساری کائنات کے اندر مشترک ہے، اشتراک پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ ساری کائنات رب ذوالجلال کی حمد میں مست ہے، اس کی حمد و ستائش میں مست ہے۔ اگر آسمانوں کی بلندیوں سے کڑکتی ہوئی بجلی، برستا ہوا بادل متوجہ کرتا ہے جو سب کے غرات بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، مفتی صاحب اللہ اس وقت سے شفقت میرے ساتھ فرماتے ہیں جب میں ابھی نیا تقریریں کرنے شروع کی اور یہاں ایک بڑی مسجد اس میں مفتی صاحب کی
آشیرواد آپ کا اظہار محبت اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، اور میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے، یہ میرا نہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے جو اظہار محبت فرماتے ہیں، ورنہ میں تو نکما سا بنتا ہوں۔ اللہ ہماری حاضری جمادات یہ کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ لڑکتے ہوئے پتھر بلندی سے پستی کی طرف آتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے صرف اور صرف پتھر آ رہا ہے، مگر وہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ نباتات ہمیں محسوس ہوتے ہیں بیل بچھی ہوئی ہے، سرد ایستادہ ہے، ہم تو یوں سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ بیل بچھی ہوئی کہتی ہے میرے اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، ایستادہ درخت کہتا ہے تو میرا اللہ میں تیرا بندہ۔ آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتا ہوا سورج اور چاند ہم تو صرف دیکھتے ہیں کہ روشنی اس کے اندر موجود ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ بل قمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اصل میں تو چاند چمک کر کہتا ہے، سورج دمک کر کہتا ہے تو میرا اللہ میں تیرا بندہ۔ فضاؤں کا جنون، بطن سمندر کی مچھلی، پہاڑوں کی بلندی، زمین کی وسعت، آسمان کی نیل گونی، اور یہ سب کے سب سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر چیز اللہ جل جلالہ سے باتیں کرتی ہے تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، ہر چیز اس کی تصویر بیان کر رہی ہے، ہر چیز اس کے ساتھ پیار کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے سوچا پتا پتا اس کا ذاتی، کریا کریا اس کا ذاتی، بستی بستی اس کی ذات، بلندی پستی اس کی ذات، اوج حدید اس کی ذات، پتا پتا اس کا ذاکر، ہر چیز تو اس کا ذکر کرنے والی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یا اللہ بندے تو تیرے سارے ہیں، مگر تو ہمیں یہ تو بتا یا اللہ تو یہ تو بتا کہ سارے تیرے ذکر کرنے والے، سارے تیرے حمد کرنے والے، کیا سارے کے سارے پھر برابر ہیں؟ سبحان اللہ، یہ نقطہ ذرا غور کرنا، کیا سارے کے سارے برابر ہیں؟ یا اللہ سارے تیرے ذاکر، سارے تیرے حامد، سارے تیرے ستائش کرنے والے، کیا سارے کے سارے برابر ہیں؟ ہم جب خود تجزیہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بڑی عزت والی مگر کمزور، کیونکہ جب پیدا ہوئی تو ہل رہی تھی، اللہ نے اس پر پہاڑوں کو نصب کر دیا، پتہ چلا کہ زمین کمزور، پہاڑ طاقت والے، مگر پہاڑوں پر جب لوہا چلایا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پتہ چلا کہ پہاڑ کا طاقت والے مگر بڑے بیچارے کمزور، لوہا بڑی طاقت والا، لوہے کو آگ کے اندر ڈالا جائے تو لوہا بھی پگھل کر پانی بن جاتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ لوہا طاقت والا تو بڑا ہے مگر بیچارہ بڑا کمزور ہے، زیادہ طاقت والی تو آگ ہوئی۔ سبحان اللہ، آگ بڑی طاقت والی ہے مگر بیچاری کمزور اتنی ہے کہ اگر اس آگ پر چند چھینٹے پانی کے ڈال دیے جائیں آگ بجھ جاتی ہے۔ پانی بڑی طاقت والا ہوگا، پانی بڑی طاقت والا مگر کمزور اتنا ہے کہ بادل آتا ہے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے رب کے حکم سے کہیں جا کر پھیلا دیتا ہے۔ ہوا بڑی طاقت والی ہے، بڑی طاقت والی ہے، مگر یہ ہوا طاقت والی ہونے کے باوجود کمزور اتنی ہے، کمزور اتنی ہے
کہ ایک چھوٹا سا بچہ، صادق آباد کا چھوٹا سا بچہ اپنے سائیکل کی ٹائر میں ٹیوب میں اس ہوا کو قیدی بنا کر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو چھوٹا بچہ بڑی طاقت والا ہوا، اگر غور کرتے جاؤ بڑی طاقت والا ہے۔ جمادات اور نباتات، پتھر اور درخت، جب ان کا آپس میں توازن کیا جائے، تین قوتیں ہیں پتھر کے اندر: لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ جب اس کی دوڑ کسی نباتات کے ساتھ، درخت کے ساتھ لگتی ہے، یہ درخت کے اندر 4 قوتیں: لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور بڑھنا، نمو۔ پہلے کے اندر طاقتیں 3، درخت کے اندر طاقتیں 4۔ پتا چلا کہ پتھر کمزور ہے، درخت طاقت والا۔ اب درخت کا تقابل آپ دیکھیے کسی حیوان کے ساتھ۔ درخت کے اندر 4 چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیے کہ حیوان کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ درخت چلتا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ درخت پتھر سے بھی زیادہ طاقت والا۔ اب یہاں پر درخت کی جب دوڑ جانور کے ساتھ لگی تو جانور طاقت والا، اور اگر جانور کی دوڑ انسان کے ساتھ لگے تو جانور کے اندر 5 قوتیں ہیں: لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ یہ 4 قوتیں انسان کے اندر بھی ہیں، مگر ایک وہ قوت موجود ہے جو کسی بھیڑ بکری دمبا لیلا میں موجود نہیں ہے، یہ ہے عقلی باتوں کو انسان سمجھتا ہے۔ اس دوڑ کے اندر جانور پیچھے رہ گئے، جانور پیچھے رہ گئے، انسان آگے گزر گیا۔ جانا جہاں تک ہم پہنچے ہیں ذرا اور رہنمائی فرماؤ۔ سارے انسان یہ برابر ہو جاتے ہیں؟ انسان کی دوڑ لگی ایک بندہ مومن کے ساتھ۔ عام انسان پیچھے رہ گیا، بندہ مومن آگے۔ بندہ مومن کی دوڑ لگی اللہ کے ولی کے ساتھ، یہ عام مومن پیچھے رہ گیا، اللہ کا ولی آگے گزر گیا۔ اللہ کے ولی کی دوڑ لگی غوث کے ساتھ، ولی پیچھے رہ گیا، غوث آگے گزر گیا۔ غوث کی دوڑ لگی ابدال کے ساتھ، غوث پیچھے رہ گیا، ابدال آگے۔ ابدال کی دوڑ لگی ہے طباطبی کے ساتھ، طباطبی آگے گزر گیا۔ طباطبی کی دوڑ لگی ہے تابعی کے ساتھ، طباطبی پیچھے رہ گیا، تابعی آگے گزر گیا۔ تابعی کی دوڑ لگی، تابعی کی دوڑ لگی وہ صحابی کے ساتھ، تابعی پیچھے رہ گیا، صحابی آگے گزر گیا۔ صحابی کی دوڑ لگی نبی کے ساتھ، وہ صحابی پیچھے رہ گیا، نبی آگے گزر گیا۔ نبی کی دوڑ لگی رسول کے ساتھ، اور نبی پیچھے رہ گیا، رسول آگے گزر گیا۔ اگر یہاں رک جائے ترازو کے ایک پلڑے میں اگر جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، بلدی اور پسیوں کو رکھ دو، اور حدیث کو رکھ دو، ولی اور غوث کو رکھ دو، کتب اور ابدال کو رکھ دو، نبی اور رسول کو رکھ دو، کائنات کی وسعتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اپنا کتاب کر دو۔ ذرا غور کرنا میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے ایک طرف، آمنہ کے لال ایک طرف، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید ماہتاباں مقابل سے ڈل گئے۔ اور یہ بندہ مومن، بندہ مومن کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے
جو صالحین ہیں، صالح لوگ ہیں، فرماتا ہے تم صالحیت سے پیش آؤ، تمہاری شبہ میرے نام پہ گزرے، تمہاری شامیں میرے نام پہ گزرے، تمہاری جلوتیں میرے نام پہ گزرے، تمہاری خلوتیں میرے نام پہ گزرے، تم نگاہوں کو جھکاؤ تو مرضی میری ہو، نگاہوں کو اٹھاؤ تو مرضی میری ہو، انگلی کے اشارے ہو مرضی میری ہو، بازار میں جانا ہو مرضی میری ہو، مرزار میں آنا ہو مرضی میری ہو، تم مرضی میری مرضی کے مطابق چلتا چلا جا۔ جب تو اپنی جنت و خلوت میرے نام پہ کر دے گا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں ساری جنت میں تیرے نام پہ کر دوں۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جو متقی ہے پرہیزگار ہے، تو نگاہ بعد میں اٹھا، پہلے یہ نہ پوچھ مولا تیری مرضی بھی ہے، کانوں کی سماعت کا استعمال بعد میں کر، پہلے اس سے نہ پوچھ رہے مولا تیری مرضی بھی ہے۔ قوت ذائقہ، لامسہ، شامہ، واصلہ، سامعہ، سننے والی قوت اس کے نام پہ کر، چکھنے والی قوت اس کے نام پہ کر، دیکھنے والی قوت اس کے نام پہ کر، پکڑنے والی لامسہ قوت، محسوس کرنے والی قوت اس کے نام پہ کر، ساری قوتیں اس کے نام پہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا میں مالک ہوں۔ تو اس کی بات کر دے، اپنی قوتوں کا پیش کر دے، جب وہ ساری قوتوں کا مالک ہے، ذرا غور کر، جب وہ ساری قوتوں کا مالک ہے تو سب کچھ اسے پیش کرے گا۔ تیرا رب وہ تجھے عطا فرمائے گا، جب وہ اپنی طاقت تجھے دے گا، پھر ہاتھ تیرا یہاں پر نہیں ہوگا، عرش مولا تک چلا جائے گا، پھر نگاہ یہاں سے وہاں تک نہ دیکھے گی، بلکہ سرحدوں کا پار کرتی ہوئی، اور جب تو اتنا قریب ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے من آدھا لی ملیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ فاکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ۔ جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر رب ہو کر مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے، میں پیار کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کان تیرے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے، آنکھ تیری ہوتی ہے، بصارت میری ہوا کرتی ہے، ہاتھ تیرا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے، قدم تیرا محتاط طریقے سے درخواست کرتا ہوں، قدم تیرا ہوتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ۔ پھر حال یہ ہوتا ہے جب میرا میں اگر آپ کو اجازت ہو، مجھے پتا ہے مجھے پیسوں کی بوریاں بھر کے دے دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اتنی دور سے آیا میری باتوں کو غور سے سنیں، میری بات کو غور سے سنیں، بس اس کے بعد اب آپ تقریب اذا سألنی لأعطینہ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، وہ جلوت میں مانگے، خلوت میں مانگے، تنہائیوں میں مانگے، پنہائیوں میں مانگے، بلندیوں میں مانگے، وہ دامن کو وا کر کے مانگے یا اندر کی آہٹ سے مانگے، نگاہوں کو جھکا کے مانگے یا دل کے اندر وہ دقت کو پیدا کر کے مانگے، بندہ مانگتا چلا جاتا ہے، رب
بندہ مومن، یہ طاقت ذرا غور کرنا، طاقت کہاں پڑی ہے؟ ہم طاقت دیکھتے ہیں چاول کے اندر، طاقت دیکھتے ہیں مرغی کے اندر، طاقت دیکھتے ہیں بکرے کے گوشت کے اندر، طاقت دیکھتے ہیں مرغ متجن کے اندر، طاقت دیکھتے ہیں بھیڑ بکری دمبے نیلے کے گوشت کے اندر. یہ طاقت جسم کو تو طاقت دیتی ہے، سبحان اللہ، مگر یاد رکھنا کہ روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ بھی میں تو آتے ہی مجھے بابا صاحب، جیسے آپ نے دیوانگی کے ساتھ وہاں بابا صاحب کے نعرے لگائے، مجھے بابا صاحب کی کا ہی شعر یاد آ گیا. آپ سادہ سا پنجابی آپ بھی جانتے ہیں، مگر یہ پنجابی بڑی عجیب ہے. ہاں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گڑ شکر، گڑ شکر نبات ماکھیو ماجھا دودھ. گڑ شکر نبات ماکھیو ماجھا دودھ، سب وستو مٹھیاں رب نہ پجن دودھ. گڑ بھی میٹھا، شکر بھی میٹھی، گنا بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، یہ ساری چیزیں میٹھی ہیں، مگر یہ تیری جسم کو تو طاقت دیتی ہیں، تیری روح کسی اور کے انتظار میں ہے. یہ تیرے جسم کو طاقت دیتی ہے، تیری روح کسی اور کا تک رہی ہے. اور یاد رکھ، جب روح طاقت والی ہوتی ہے، پھر بچہ چھوٹا سا بھی کیوں ہو، روح طاقت والی ہو، بچہ چھوٹا سا بھی ہو، جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. روح طاقت والی ہے. کوئی مائی کا لال، کوئی مائی کا لال دلال کے بغیر، کسی کے بغیر، رنگے کے رمے کے بغیر، گرامی کے بغیر، وہ کسی دھاتی آلات کے بغیر زمین سے پانی نکالے. مگر جب روح طاقت والی ہوتی ہے تو چھوٹا سا بچہ اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے، جاری رہنے والا چشمہ زمزم جاری رہتا ہے. یہ طاقت ہے. اور طاقت کا حال یہ کہ ان کے بابا حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں، اپنی یاری کئی فتح حیل موت. بولا مجھے پتا چلا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرنا کیسے کرے گا، کیسے کرے گا مردوں کو زندہ. اللہ نے فرمایا، اولم تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اس کی مولا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ. مولا پکڑ لیا. فصرهن الیک، انہیں اپنی طرف راغب کر کے جا لے، جب تو بلائے کچھ کار کرے تو تیری طرف آ جائے. مولا راغب کر لیے. اب کیا کروں؟ فرمایا انہیں ذبح کر. ذبح کر دیے مولا. اب کیا کروں؟ فرمایا اس کا گوشت الگ کر دے، کھال الگ کر دے. مولا گوشت الگ کر دیا. اب کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے کہ اب اس کا قیمہ بنا. اللہ کے نبی نے اس کا قیمہ بنا دیا. مولا اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اسے 4 مختلف پہاڑوں پر بکھیر. مولا سب کو بکھیر دیا. اب کیا کروں؟ فرمایا ثم ادعوہن، اب انہیں بلاؤ. ثم ادعوہن، اب انہیں بلاؤ. یا اللہ، یہ مرے ہوئے ہیں، یہ مر گئے، قیمہ ان کا مل گیا، پہاڑوں پر بکھیر دیا. فرمایا انہیں بلا تو صحیح، ابھی تو تیری طاقت کا اعلان ہوگا. یہ طاقت اللہ کے نبی نے بلایا. اللہ کے نبی نے جب انہیں بلایا، 4 پرندے، ان کا گوشت، ان کا قیمہ جمع ہوا، بوٹیاں بنی، الگ الگ ہوئی، ان پر کھال چڑھی. دوڑتے ہوئے پرندے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے. یہ طاقت ہے. اور غور کرنا، طاقت کہاں پر ہے؟ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ طاقت کہیں اور پڑی ہوئی ہے. غور کرو، ایک حسن و جمال کا مالک جنہیں یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے. اللہ نے طاقت اتنی عطا کی، فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا.
سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر، اور ادھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام کی طاقت کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں انی لآجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کاٹتے ہوئے تو لڑیاں لگن پھر بھی اب یہ، اور میں ابھی آپ کو کر دوں، یہ میں ولیوں کی طاقت کا ذکر کر رہا ہوں، نبیوں کی طاقت کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی آمنہ کے لال کی طاقت کر رہا ہوں، وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ روزہ غور کرو، طاقت کا حال یہ ہے، سلیمان علیہ السلام مجلس لگی ہوئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں پیش کرے؟ جن نے اٹھ کر کہا حضور یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، بس مجلس برخاست کرنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ تیز رفتار کی بندہ ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، کرتے تو اس سے بھی پہلے کر لیتے، مگر آج دکھانا یہ چاہتے تھے کہ طاقتوروں، طاقت والے بندوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی اور ہے، ایک بندہ اٹھا، کہتے ہیں انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک، کہ یہاں پر میرے ماننے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، سیو آٹو ہو جاتی ہے۔ مولا ڈنڈا پتھر پہ مار، پانی چاہیے، فرمایا ڈنڈا پتھر پہ مار، مولا پانی چاہیے، اور فرمایا ڈنڈا مار کے دیکھ تو صحیح، یہ طاقت ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کے نبی نے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا، طاقت کا ہاتھ یہ ہے کہ رب الجلال نے وہاں پر ایک تو نہیں 12 چشموں کو جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ جل جلالہ نے طاقت دی ہے، طاقت اتنی دی، آپ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم اپنے گھر میں کھا کر کیا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم اپنے گھر میں شراب کر کے کیا آئے ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں غیب کی خبریں بتا سکتا ہوں، اور یہاں تک کہ جاؤ کسی بیمار کو لے آؤ، ہاتھ میں لگا دوں گا، شفا میرا مولا دے دے گا۔ بات صرف یہاں تک نہیں، بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، فرماتے ہیں جاؤ کسی مردے کو لے آؤ، مردے کو، جاؤ کسی مردے کو لے آؤ، مردے کو لے آؤ، ہاتھ میں لگاؤں گا، میرا لب سے بھی زندگی عطا فرما دے گا۔ یہاں پر بڑی طاقت والی چیزیں ہیں، بڑی طاقت والی چیزیں ہیں۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بات کا بحث کرتی ہے، مولا بھوک لگی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہزی الیک بجذع النخلہ، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اس تنے کو ہاتھ لگا، دیکھ کر مولا یہ تو خشک ہے، اور میں ہاتھ لگا، تیری طاقت کا اعلان ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ہاتھ تو لگا دے، پکی پکائی کھجوریں میں لگا دیتا ہوں۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، اب ذرا غور کرتے چلے جائیں، یہ طاقت ہے۔ اتنے طاقت والے لوگ، اتنے طاقت والے لوگ کہ حضرت انسان کے ساتھ وہاں پر یہ طاقت وری کے ساتھ کوئی چیز مقابلہ نہیں کرتی، مگر ولی غوث قطب ابدال تابعی تابعی صحابی اور نبی رسول سب گزرے، اب یہاں پر ایک اور بندہ بھی آتا ہے، ایک اور بندہ بھی آتا ہے،
ڈنڈا مار کر پتھر سے چشموں کو جاری کرتے تھے. آؤ آج مدینے والا آقا کہہ رہا ہے کہ میں انگلیاں برتن میں رکھتا ہوں. میں انگلیاں برتن میں رکھتا ہوں. شعبی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ. خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے. تم نے دیکھا کہ یہاں پر وہ پتھر پہ ڈنڈا مارا, چشمے جاری ہو گئے, مگر پتھر بولا نہیں. مگر پتھر بولا نہیں. اول جانو شہید المسلم کو اٹھا. سرکار دوسرا فرماتا ہے انی لعارف حاضرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث. میرے آقا فرماتے ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہ کیا تھا. اعلان نبوت ابھی نہ کیا تھا. جب میں مکہ کی گلیوں سے چلا کرتا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتا. جانو یہ پتھر کبھی بولے, پتھر بھی کبھی بولے. اور پھر یہ کہ آؤ صحیح روایات کو میں بڑے پیار سے کہتا ہوں. خدا کی قسم میرے بابا جی کی بڑا فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے چٹکی لے کر یہ چٹکی لے کر بات کرنا مجھے نہیں سکتا. بابا جی نے فرمایا کہ جو بھی ہوں تو نے اپنا موقع بیان کرنا. اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بریلویوں سنو, دیوبندیوں سنو, اہل حدیثوں سنو, شیعوں سنو, برتن سیدھا رکھنا. سبحان اللہ. سیدھا رکھنا, الٹا نہ کرنا, برتن سیدھا رکھنا. اور یہ جو مدینے والا کا پیغام دے رہا ہوں خدا کی قسم برتن بھرنا جائے تو میرے بال پکڑ دینا. اور یہ مذہب فرید اپنی طرف سے نہیں, یہ مذہب فرید کی اپنی پیٹ کی بات نہیں ہے. یہ بات وہ ہے جو مدینے والا سرزمین مدینہ سے اعلان کرتا ہے اور گلی کوچوں سے ہوتا ہوا وہ سرزمین سابقہ بات تک پہنچ گیا ہے. اور کہتا ہوں کچھ بھی ہو ذرا غور کرنا, اور میں غلط کہوں تو کھڑے ہو کر یہی کہہ دینا کہ مظہر فرید تم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر مظہر فرید سچ کہہ رہا ہے اور اللہ کے فضل سے سچ کہہ رہا ہے تو میں سے میرا بھی ایک مطالبہ ہے. میرا مطالبہ پھر ایک یہ ہے کہ اپنا دل مدینے کی طرف کر. میں یہ کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں. ذرا غور کرو, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ طاقت والی ذات ہے, وہ طاقت والی ذات ہے. اور یہ تو ابھی تم نے دیکھا, آپ نے درختوں کو بڑھتا ہوا تو دیکھا, درختوں کو بڑھتا ہوا تو دیکھا, مگر یہ کبھی دیکھا کہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے, فرمایا جا کر درخت کو پیغام دے کہ تیرا مصطفیٰ چلو سمیت وہ درخت دوڑتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. آپ نے یہ تو دیکھا, راستے میں میں نے دیکھا بہت سے باغات, بہت سی چیزوں کو دیکھا, کھجوریں لگی ہوتی ہیں, دیکھا کہ یہاں پر پھل فروٹ لگے ہوتے ہیں, لوگ چڑھ کر اتارتے ہیں. مگر قربان جائیں, جب کوئی آدمی آ کر پوچھتا ہے کہ میں عارف اللہ کا رسول اللہ, مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا فرماتے ہو وہ درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کو اگر بلاؤں وہ اڑتا ہوا دامن مصطفیٰ میں آ جائے. یہ طاقت ہے. میں نے کہا یہ کسی اور سے بات کرے, میں بڑا سیانا بندہ ہوں, بڑا سیانا بندہ ہوں. کائنات کے آقا سرکار دوسرا اشارہ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخلة فسقط إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم
اس پھل سے پوچھا جائے تو کیسے آ گیا، تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ زبان حال سے کہتا ہے کیوں نہ آتا آیا ہے غلام دربار نبی سے۔ ایک مرتبہ بلاوا آئے تو بندہ کیسے نہ اڑتا ہوا جائے۔ کائنات کے آقا کی طاقت کا حال یہ ہے کہ لوگ اسے درختوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر حضور کی طاقت یہ ہے کہ بڑھے ہوئے درخت کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں۔ لوگ پھلوں کے حاصل کرنے کے لیے وہ بلدیوں پہ چڑھتے ہیں، مگر آمنہ کے لال کا مقام یہ ہے کہ پر چڑھے بغیر انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو پھل بھی اڑتے ہوئے دامنے مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ لوگ استفادہ تو کرتے ہیں، بکریوں سے دودھ بھی لیتے ہیں، بھیڑوں سے دودھ لیتے ہیں، گایوں سے دودھ لیتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں بتاؤ کہ مریم بکری کو تر و تازہ کس نے کیا؟ معبد کی بکری مریم جو جا بھی نہیں سکتی، آپ فرماتے ہیں کہ اس معبد سے پوچھ لو مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ لوں، آپ بالکل کر لیں۔ کائنات کیا کرے اپنا دست شفقت اس بکری کی پشت پر رکھا۔ طاقت کا حال یہ ہے کہ جو بکری چل کر باقی بکریوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی تھی، وہاں پر کھڑی کھڑی بکری نے اپنے تنوں کے اندر دودھ کو پیدا کر لیا۔ یہ طاقت ہے آمنہ کے لال کی۔ حضور علیہ السلام یار لوگوں نے جانوروں کو دیکھا، اور ایک اور جانور مدینہ منورہ کے قریب مشکات المصابیح اٹھاؤ اور پڑھو بھی صحیح، ایک یہودی کی بکری لے جانے لگا بھیڑیا، اس یہودی نے بکری کو چھڑا دی، بھیڑیا بھاگ کر جانے کی بجائے سامنے بیٹھ گیا، کہتا ہے مجھے یہ بتا کبھی میں نے تیرا لقمہ تیرے منہ سے چھینا؟ آج تو نے میرا لقمہ میرے منہ سے کیوں چھینا؟ بھیڑیا حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا ہو کر باتیں انسان کی طرح۔ اب اس کے بعد اگلے جملے ذرا سنیں، بھیڑیا ہو کر کہتا ہے لا تعجب ان عجب من هذا رجل في النخلات بين الخمرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن۔ بھیڑیا ہو کر سمجھ رہا ہے یخبرکم بما مضی، تمہیں گزرے ہوئے زمانے کی خبر دیتا ہے۔ اور ذرا یاد رکھنا شاہیہ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بحث دی، انی باعث نبیا امیا افتح به آذانا صما وقلوبا غلفا واعینا عمیا واهدی به من بعد الضلال وأعلم به بعض الجهال وأرفع به بعض الخمول وأسمي به بعض النكرة وأجمع به بعض الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام مختلفة۔ اللہ جل جلالہ نے بحث بھیجی شاعرہ، ایک ایسا میں نبی بھیج رہا ہوں، ایک ایسا میں نبی بھیج رہا ہوں، بھیجا بھی نہیں ایسا نبی بھیج رہا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا غور کرنا، یہ دنیا کا کائنات کے اندر جتنے بھی روحانی پہلوان آئے ہیں پہلے ہیں روحانی زور بار میں دکھائے۔ وہ جو کرنا آدم آئے پہلے زور بار میں دکھایا، نوح آئے پہلے زور بار میں دکھایا، داؤد علیہ السلام آئے پہلے لوہے کو ٹھنڈے لوہے کو مروڑ کر زرہ بنانے کا زور بار میں دکھایا، صالح آئے پہلے انگلی کے اشارے سے وہ اونٹنی برآمد کرنے کا زور بعد میں دکھایا، سلیمان آئے پہلے اور ہواؤں کی تسخیر کا عمل بعد میں دکھایا، یحییٰ آئے پہلے
ایک کائنات کے اندر آمینہ کا لال ہے، آیا بعد میں ہے، زور پہلے دکھا تھا۔ اچھا ذرا غور کرنا، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، حضور آئے بعد میں ہے، زور پہلے دکھایا، اور زور پہلے ہو سکتا ہے وہ کہے یار یہ مظہر فرید کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ آئے بعد میں زور پہلے دکھا دو، ایسی باتیں کرتا ہے۔ آؤ میں خود نہیں کہتا، اپنے ابو البشر بابا آدم علیہ السلام کے آستانے پہ چلتے ہیں۔ بابا جی آپ کچھ فرمائیں، آپ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے بندے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں المستدرک للحاکم، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی ان کتابوں کو اٹھا کے پڑھو۔ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ نے جو حکم عطا فرمایا تھا اس سے ہٹ کر ایک کام کیا، درخت کے قریب چلے گئے، اللہ جل جلالہ زمین پر انہیں اتار دیا۔ زمین پر اتر کر اللہ سے یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم کر دے، مگر سنوائی نہیں ہوتی۔ کوئی سننے والا جسے سنایا جا رہا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ دھیان سنتا ہے، دھیان نہیں دیتا، وہ دھیان نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام نے ایک دن ان کی سکیم ذہن میں آئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور سٹائل دیکھنا، میرے آدم کا سٹائل بدلا، سٹائل بدلا، اللہم انی اسألک بحق محمد، آدم علیہ السلام کا سٹائل بدلا، اللہ میں نے پہلے تجھ سے مانگا تو نے نہیں دیا، میں نے صبح مانگا، شام مانگا، مساء مانگا، ليل مانگا، تو نے عطا نہ کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا محمد کے صدقے ہی عطا کر۔ یہ طاقت ہے، پہلوان مالی پہلوان آیا بعد میں، طاقت کا اظہار پہلے ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ فوراً متوجہ ہوا۔ سب سے پہلی بات رب الجلال نے آدم علیہ السلام سے فرمائی کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، آدم تو کیسے جانتا ہے؟ کہتے مولا لما خلقتنی بیدک، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی ونظرت علی قوائم العرش مکتوبہ۔ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور اپنے اندر اپنی روح کو پھونکا، میں نے اپنے سر کو بلند کیا، عرش معلا کے ستونوں پر لکھا ہوا میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعرفت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک۔ مولا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا ادھر تیرا نام ہے، ادھر محمد کا نام ہے، یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، معمولی بندہ نہیں ہو سکتا۔ مولا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا ادھر رب کا نام ہے، ادھر کسی رب کے خاص بندے کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کے صدقے عطا کر دے۔ ابھی اپنا کے نام تو آئے بھی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ نے جملہ جو عطا فرمایا صدقت یا آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا ہے، صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فاسأل بحق محمد فأعطیک، تو اس کے صدقے مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں۔ اچھا بات یہاں تک نہیں رہی، اللہ جل جلالہ نے مزید ارشاد فرمایا دیکھ فاسأل بحق محمد، اب محمد کے صدقے مانگتا چلا جا۔ اگلا جملہ ذرا سنا، لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اب یہاں رک کر ذرا سوچیں، اگر آدم پیدا نہ ہوتے تو نوح پیدا کیسے ہوتے؟ آدم پیدا نہ ہوتے تو یحییٰ پیدا کیسے ہوتے؟ اگر آدم پیدا نہ ہوتے کلیم پیدا کیسے ہوتے؟ آدم پیدا نہ ہوتے تو عیسیٰ
رکھیے کہ یہ ضائع نہیں کرتے، یہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں المرء مع من احب الیہ، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ، میں ذوق سے کہتا ہوں کیا ہم نبیوں سے پیار کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کرتے ہیں، غوثوں سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انبیاء سے پیار کرتے ہیں، اصفیاء سے پیار کرتے ہیں، شب بیداروں سے پیار کرتے ہیں، تہجد گزاروں سے پیار کرتے ہیں، اشراق 4 سوابین کے نوافل پڑھنے والوں سے پیار کرتے ہیں، موسیٰ سے پیار ہے، عیسیٰ سے پیار ہے، خلیل سے پیار ہے، ابراہیم سے پیار ہے، یحییٰ سے پیار ہے، یعقوب سے پیار ہے، حسن یوسف سے پیار ہے، یوسف سے پیار ہے، یعقوب سے پیار ہے۔ یقین ہے ہمیں جہاں کہیں یہ سب ہوں گے، جہاں غلامان مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مالی اراک محزونا، بڑے پریشان سے لگ رہے ہو، کیا وجہ؟ رونا شروع کیا، مالی اراک محزونا، پریشان سے لگ رہے ہو، اور کہتے ہیں شیء فقدت فیہ، حضور اصل میں ایک ایسی چیز ہے جو مجھے گھائل کیے جا رہے ہیں، نغدو الیک ونروح، حضور صبح ہوتی ہے اور روح مصطفیٰ دیکھ لیا، شام ہوتی ہے چہرہ بددعا کو دیکھا کرتے ہیں، نغدو الیک ونروح، حضور صبح شام آپ کو دیکھا تھا، ترفع مع النبیین، حضور کل جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو جنت الفردوس میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا خاموش ہیں، اور پیار سے کہتا ہوں جب میرے آقا خاموش ہوتے تھے تو رب بولتا تھا، خاموش ہوتے میرے مصطفیٰ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے مگر بولے ابھی تک نہ تھے، محبوب خاموش ہوئے، رب نے بول کر کہا جو تو چاہتا ہے وہی کچھ میں چاہتا ہوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے ردائے محمد۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ حضور کل کلا آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کل زیارت کیسے ہو سکے؟ اللہ بولا، اللہ جل جلالہ حکم عطا فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر غور کریں حق فرید یا فرید کے نعرے لگانے والوں، یہاں پر یہ خالی کھلی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ چھن چھن کر آنے والی باتیں ہیں، اور کائنات کے آقا سرکار دو سال کو رب الجلال نے فرمایا محبوب ابھی جو تیرا غلام تجھ سے پوچھ رہا تھا میں کہاں ہوں گا، وہ آپ کہاں ہوں گے، اس کا پیغام دے دے کہ جہاں تیرا مصطفیٰ ہوگا وہیں اس کا غلام بھی ہوگا۔ یہ روحانیت کے پہلوان ہیں، یہ روحانیت کے پہلوان ہیں۔ دیکھو ابھی تک یہ پہلوان عاملہ کلال ابھی تک نہیں آئے تھے، ابھی آئے نہیں تھے، روحانیت کے یہ پہلوان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ محبوب یہ لوگ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حضور کے آنے سے پہلے کلمہ پڑھتے عیسیٰ کا، کلمہ پڑھتے موسیٰ کا، مگر جب ان کا کوئی کام اڑ جایا کرتا تھا تو نام لیا کرتے تھے زلف مصطفیٰ کا، حبیب کے بھیا، عبداللہ کے چہرے کا، ماں ذات البسط کے کاجل کا، ید اللہ کے ہاتھوں کا، بمار میدہ کی پھیل کا، لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال والے کا، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس اسریٰ کے دور ہوتا کیا تھا؟ ادھر سے رب الجلال ان کا کام پردوں کا اڑا ہوتا، اللہ جل جلالہ جب اپنے محبوب کا نام ان سے سنتا تو ساری مصیبتوں کو دور کر دیا کرے۔ ذرا غور کرو،
یہ ہے طاقت. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہو ابھی پیدا ہوا اور اسے آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک عورت نے اٹھایا ہوا ہے تو آپ کوئی سوال ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر یہ بچہ ہے یہ تو کمزور ہے مگر اس کا تعلق تو طاقت والی اماں سے ہو. اس کا تعلق تو اس کی اماں تو طاقت والی ہے. بچہ کمزور ہے اماں تو طاقت والی ہے. اگر غور کرنا بچہ کمزور ہے اماں طاقت والی ہے. بھائی اماں طاقت والی ہو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بچہ لاہور میں پہنچا ہو, ملتان میں پہنچا ہو, ایرٹیریا میں پہنچا ہو, قبرص میں پہنچا ہو, یوگنڈا میں پہنچا ہو, فلپائن میں پہنچا ہو, مصر میں ہو, تیونس میں ہو, سعودی عرب میں ہو, جاپان میں ہو, امریکہ میں, آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوتا. بچہ کمزور ہے مگر جس سے اس کا تعلق ہے وہ بڑا طاقت والی ہے. یہ بندہ تو کمزور ہے مگر جس مدینے والے سے تعلق ہے وہ تو طاقت والا ہے. اس لیے جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ہو جاتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. پھر اسے بدلانا نہیں پڑتا. آج کیا وجہ ہے ایک بین الاقوامی شہر میں ہم چلے جاتے ہیں لوگوں کو غیر ملکی باشندوں کو کیوں پوچھنا پڑتا ہے یہ کون ہے, تیرا چہرہ کیوں نہیں بتاتا, تیری گفتار, تیرا کردار, تیری رفتار, تیری انگلی کے اشارے, تیری چال اور ڈھال یہ کیوں نہیں بتاتی. ایک دیکھنے والا دیکھتے اور کہے یہ غلام مصطفیٰ چلا ہوا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اور غلام مصطفیٰ کی شان ایسی طاقت والے کے ساتھ مل جاؤ. جب طاقت والے کے ساتھ ملتے ہیں ایک رنگ کے کالا بلال حبشی, ہونٹ موٹے, ناک چمٹی, مگر عجیب بات ہے ہونٹ موٹے ہیں, ناک چمٹی ہوئی ہے, لوگ دروازے سے دھکے دے دیتے ہیں, کوڑے مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے, مگر جب دروازے مصطفیٰ پہ آ گئے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں حضرت بلال حبشی چلتے فرش زمین پر ہیں مگر طاقت اتنی ہے کہ ان کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی. یہ طاقت والے ہیں. اور آخری بات کی طرف ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے. اور جس کو اس نے مالک بنا دیا اس کے لڑ لگ جاؤ. جس کو اس نے طاقت والا بنا دیا جب بندہ اس کے قدموں میں لگ جاتا ہے تو پھر کائنات کی وسعت اس کے قدموں کی دھول بن جایا کرتی ہے. ان الشمس تدنو یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا سورج قریب آ جائے حتی ینتہی العرق الی نصف العضو, بندوں کا اپنا پسینہ بہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. فبینہم کذالک استغاث بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد. لوگ مارے جائیں گے مختلف نبیوں کی بارگاہ, وہاں جا کر مانگیں گے مگر بخشش کا سودا نہیں ملے گا. سودے ہوں گے مگر وہ سودا تقسیم نہیں ہو رہا ہوگا. مگر ایک دروازہ ایسا ہوگا, ایک دکان مصطفیٰ کا نظر. وہ دکان مصطفیٰ پر جب لوگ کہاں پہنچیں گے وہاں پر ابھی جا کر یہ کہیں گے نہیں کہ ہمیں بخشش چاہیے. وہاں پر وہ موجود بندہ جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے, عبداللہ کا رائے دلارہ کہا جاتا ہے, جس کا نور وہ نور ہے جو عدو سے چلا پھر ادران کو ملا, عدو سے ادران, ادران سے موید, موید سے نزار, نزار سے مزید, مزید سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, پھر خزیمہ, پھر کنانہ, پھر نظر, پھر مالک, پھر فہد, پھر غالب, پھر لوہ
قصائے، پھر عبد مناف، پھر عبد المطلب، پھر عبداللہ، پھر نور وہاں سے چلا، وہاں سے چلا۔ یہاں پر صورتحال وہ دیکھ کر یہ نہیں کہے گا آپ کیا لینے آ گئے ہو، دوسری دکانوں سے سودا ملا نہیں اب میرے پاس آ گئے۔ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل دیکھ دے، اللہ والے جے دیکھن دا دل دیکھ دے۔ آپ کیا کہا دیکھ کر یہ نہیں فرمائے کہ آپ کیوں آ گئے ہو، سرکار دو سرا دیکھ کر فرمائیے آنا لا دیر تم نے کر دی ہے، میں تو کب سے تمہاری انتظار کر رہا ہوں۔ ایک آخری بات تاکہ اجازت چاہوں گا، حضور علیہ السلام تسلیم قیامت کے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ طاقت ہے۔ میں نے شروع سے طاقت کا لفظ استعمال کیا، آخر تک اپنی طاقت دی کی طاقت کے ساتھ اسی طاقت کو ہی میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ طاقت ایسی کہ کائنات کے آقا سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک وقل جسم لک وسل تعطی واشفع تشفع، محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ، سبحان اللہ، جسموں کو ہٹاؤ، سبحان اللہ، ذرا اپنے پیارے نورانی لبوں کو حرکت میں لاؤ اور سفارش کر کے گناہ گاروں کو بخشواؤ۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ، اور یہ یاد رکھے میں ایک عرض کروں، یہ ہماری بجلیاں ہیں، یہ ہماری بجلیاں کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں۔ سرکار دو سرا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب آمنہ کے لال رات کی تاریکی میں مسکرایا کرتے تھے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری بجلیاں ہیں، اس کی بجلی دیکھ، اس کی بجلی دیکھ، اذا تکلم روی کن نور یخرج من بین ثنایاہ، آمنہ کے لال جب کلام کیا کرتے تھے تو یاد رکھنا سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برآمد ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بالآخر سارے کے سارے اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوا لیں گے اللہ کے حکم سے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علیہ۔ اے رب الجلال ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، جس تیری بزرگ ترین ہستی کے پاس ہم حاضر ہیں ان کے صدقہ ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، تیرے ان بندوں نے تیرے محبوب کا نام، تیرا نام بڑی محبت اور پیار سے سنا۔ اے پیارے اللہ کریم، اس پیار کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری سماعتوں کو اپنی بارگاہ کی طرف توجہ نصیب فرما دے۔ پیارے اللہ کریم ہمارے دلوں کو بقائے انوار فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم علائشوں بھری زندگی سے ہم سب کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، کرم عطا فرما۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، رحمت نصیب فرما۔ تیری بخشش کے چاہنے والے ہیں، بخشش عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہم تہی دامن ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہم تہی دامن ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہم بے بصیرت ہیں، ہمیں بصیرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بے بصیرت ہیں، ہمیں بصیرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بے بصیرت ہیں، ہمیں بصیرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرا و خیرہ ہیں، ہمیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ پیارے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں میں شامل فرما۔ پیارے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم گندے ہیں، ہم ذلیل ہیں، اے اللہ ہم ذلیل ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر اعتراف ہے، مگر ہم تیرے محبوب کا واسطہ لے کر آئے۔ اللہ تیرے محبوب کا واسطہ لے کر آئے۔
اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم، اے رب الجلال، اے پیارے اللہ کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جو دکھوں بھری زندگی بسر کر رہے ہیں اے اللہ ان دکھوں بھری زندگی بسر کرنے والوں کو سکون عطا فرما، پیارے اللہ کریم سکون عطا فرما، اے پیارے اللہ کریم جو اجڑے ہوئے ہیں انہیں آباد کر دے، جو بکھرے ہوئے ہیں انہیں یکجائی عطا فرما، اے پیارے اللہ کریم جو بھولے ہوئے ہیں انہیں راہ راست عطا فرما، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے کہ جیسے ہم یہاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کو مدینہ پاک میں سرکار دو سرات کی مقدس جانوں کے سامنے اپنے محبوب سے آمنے سامنے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کہہ رہے ہوں آقا ہم وہی ہیں جو گناہ کر کے آ گئے، خطائیں کر کے آ گئے، جرم کر کے آ گئے، عصیان کر کے آ گئے، طغیان کر کے آ گئے۔ ساتھ حضور سنا ہے آپ شرم والوں کو شرمایا نہیں کرتے، حضور میں شرم آ رہی ہے کہ حضور ہمیں شرم آ رہی ہے، حضور ہم نے آنکھوں کا استعمال صحیح نہ کیا ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم نے اپنی زبانوں کا استعمال صحیح نہ کیا ہمیں شرم آ رہی ہے، حضور ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال غلط کیا ہمیں شرم آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام ہم گناہ گاروں کی باتوں کو سن کر رب سے عرض کر رہے ہیں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف، اے پیارے اللہ کریم ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ گندے ہیں مگر پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہمیں معافی عطا کر، اے اللہ ہم اجڑے ہوئے ہیں ہمیں آباد کر دے، اے اللہ ہم اجڑے ہوئے ہیں ہمیں آباد کر دے، اے اللہ ہم اجڑے ہوئے ہیں ہمیں گناہوں نے اجاڑ دیا، اللہ ہمیں گناہوں نے اجاڑ دیا، ہم اجڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں نے اجاڑ دیا، ہم اجڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں معافی عطا کر، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، پیارے اللہ کریم جب ہماری موت کا وقت ہو، ہماری موت کا وقت ہو، لبوں پہ جان اڑی ہوئی ہو، لبوں پہ جان اڑی ہوئی ہو، کیا مزہ آئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، کیا مزہ آئے، مرنے کا مزہ آ جائے، اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے جلوہ حبیب کبریا، ہماری آنکھوں کے سامنے حضور کا جلوہ ہو، جلوہ حبیب کبریا ہو، اور پھر ہم تک بھی رہے ہوں اور پھر آنکھوں سے ہمارا دین بہ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے پیارے اللہ کریم قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے پیارے اللہ کریم ہم نے جو گناہ کیے ہم نے تجھ سے تو چھپ چھپ کر گناہ کیے مگر تو دیکھ رہا، اے اللہ ہم نے تجھ سے الگ ہو کر چھپ چھپ کر گناہ کیے مگر تو پھر بھی دیکھ رہا، ہم نے اپنی خلقتوں کو گندا کیا مگر تو پھر بھی دیکھ رہا، ہم نے اپنی جلوتوں کو داغدار کیا مگر تو پھر بھی دیکھ رہا، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز رکھ، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز رکھ، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز رکھ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر گزر آئے من پذیر، روز معاشر گزر آئے من پذیر، اے پیارے اللہ کریم ہم تیرے گناہ بھرے بندے ہیں، تو معاف فرما، اے اللہ ہم
تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہمیں معافی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پیارے اللہ کریم، جن احباب نے یہ محبت بڑا اجتماع برپا کیا اور جتنے احباب میں شامل ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ اے پیارے اللہ کریم، جس نے جس انداز میں حصہ لیا ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حزب الفریسان آباد کی خیر فرما، صوبے داران کارکنان مبصران کی خیر فرما۔ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متوسلین کی خیر فرما، آپ کے مقدمین کی خیر فرما، اے اللہ آپ کے نام لیوں کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے سامنے حاضر فرما۔ جامعہ فریدیہ کی خیر فرما، جامعہ فریدیہ کے اساتذہ کی خیر فرما، طلبہ طالبات کی خیر فرما، کارکنان مبصران کی خیر فرما۔ اللہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں یا سامعین سے سننے میں تو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، معافی عطا فرما، اللہ معافی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔ حضرات 2 منٹ تشریف